بی اے پارٹ فرسٹ کی اردو کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ لیکچر میں نے پنڈت رتن ناتھ سرشار کی نثر نگاری پر آپ سے گفتگو کی تھی۔ آج غالب کی خطوط نگاری کے بارے میں مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ غالب کی سوانح حیات اور ان کی شعر گوئی پر جب میں دوسرا پیپر آپ کو پڑھا رہا تھا تب میں نے گفتگو کی تھی، اس لیے غالب کی سوانح حیات کو دہرانے سے گریز کرتے ہوئے تاکہ آپ کا سلیبس وقت پہ مکمل ہو جائے، میں سیدھے غالب کی خطوط نگاری پر بات کروں گا۔ اردو نثر کو غالب کی سب سے بڑی دین ان کی مکتوب نگاری ہے۔ مکتوب خط کو ہی کہا جاتا ہے، یہ عربی لفظ ہے اور خط فارسی لفظ ہے۔ غالب نے خطوط نگاری میں سب سے الگ جو انداز اختیار کیا وہ خط نگاری میں گفتگو کرنے کا انداز ہے۔ انہوں نے خود اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، یعنی ان کے خطوط کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو خط لکھ رہا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دو شخص آمنے سامنے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ غالب کے خط میں آپ کو دوسری بات جو بہت نمایاں دیکھنے کو ملے گی وہ طنز و مزاح اور ڈرامائیت کا عنصر ہے۔ وہ مختلف مقامات پر طنز اور مزاح سے اپنے خطوط میں کام لیتے ہیں۔ مثلاً ان کے ایک عزیز دوست کی تیسری اہلیہ کا انتقال ہوا۔ غالب نے انہیں تعزیتی خط لکھا اور اس خط میں یہ لکھا کہ کچھ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو 3 مرتبہ اس قید سے آزاد ہو چکے ہیں، اور میں ہوں کہ 25 برس سے جو پھانسی کا پھندا گلے میں پڑا ہے تو نہ پھندا نکلتا ہے نہ دم گھٹتا ہے۔ تو یہ مزاح غالب کے مزاج کا خاصہ ہے جو ان کے خطوط میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ غالب کے خطوط میں جو ایک شے اور ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ بے تکلفی ہے۔ یہ اردو ادب کے لیے ایک انقلابی چیز ہے۔ یہ بے تکلفی ان کے خطوں میں شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے۔ وہ تکلفات کے قائل نہیں ہیں۔ آؤ بیٹھو، یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے، جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں ہے۔ یہ دیکھیے خط کا کتنا بے تکلفی والا انداز ہے جو انہوں نے اپنے شاگرد میر مہدی مجروح کو خط لکھتے ہوئے جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ اس طرح کا انداز ان کے خطوں میں شروع سے آخر تک آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ غالب کے خطوط کے 2 مجموعے ان کی حیات میں شائع ہوئے، عود ہندی اور اردو معلی، یہ ان کی زندگی میں شائع ہو گئے تھے۔ ان دونوں مجموعوں کے علاوہ نادرات غالب کے نام سے جو ہے وہ ان کے خطوں کا ایک اور مجموعہ شائع ہوا ہے۔ اس مجموعے میں ان خطوط کو جمع کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنے دوست حقیر اکبر آبادی کو لکھے تھے۔ خطوط کے علاوہ نثر نگاری میں غالب کی جو تصانیف ہیں ان کا بھی میں جو ہے وہ ایک تعارف کرا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کلیات نظم فارسی، دیوان اردو، پنج آہنگ، مثنوی شان نبوت و ولایت، مہر نیمروز، قادر نامہ، دستمبو، قاطع برہان، لطائف غیبی، سبد چین وغیرہ شامل ہیں۔ یہ نثر و شعر کی ان کی تصانیف ہیں جن کی ایک تفصیل میں نے آپ کو جو ہے وہ سنائی۔
بات مجھے خطوں کی کرنی ہے، مکتوب نگاری پر مجھے جو ہے وہ آپ سے گفتگو کرنی ہے، تو ان کے خطوں کا جو انداز ہے وہ بالکل نرالا ہے۔ وہ جب خط لکھتے ہیں تو ان کے ہاں القاب میں جو روایتی انداز ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا، بہت نیاپن، بندہ پرور، قبلہ، میری جان، اس طرح کے القاب جو اس وقت غالب کے زمانے میں رائج نہیں تھے، بالکل نئے، نرالے، انوکھے القاب اور آداب میں وہ اپنے مخاطب کو خط لکھتے ہیں۔ ان کے خطوں میں جو مضامین بیان ہوتے ہیں ان کو وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ پڑھنے والے کی دلچسپی شروع سے آخر تک برقرار رہے، اور یہ دلچسپی قائم رکھنے کے لیے وہ اپنے بیان میں ڈرامائیت اور کہیں کہیں قافیہ پیمائی سے بھی کام لیتے ہیں، لیکن یہ قافیہ پیمائی آمد والی ہے، آورد والی نہیں ہے، یعنی اس میں بے ساختگی ہے۔ اس کے لیے انہیں جو ہے وہ بہت تلاش اور جستجو نہیں کرنی پڑتی۔ مثلاً میں نے ابھی ایک خط کا نمونہ آپ کو سنایا تھا، آؤ بیٹھو، یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے، جو لطف یہاں ہے وہ کہاں ہے۔ اب دیکھیے، آؤ، بیٹھو یا سرور، رامپور، یہاں، کہاں، یہ سب قافیے والا انداز ہے، لیکن اس میں آپ کو آورد نہیں ملے گی، بالکل بے ساختگی کی کیفیت ملے گی۔ ان کے خطوں کا جو اسلوب ہے، اس اسلوب پر ان کی شخصیت کی گہری چھاپ موجود ہے۔ غالب کے خطوں کے موضوعات اور مخاطب اتنے زیادہ ہیں کہ ان میں تنوع اور گوناگونی پیدا ہوئی ہے۔ ان کے خطوں میں آپ کو تصنع اور بناوٹ نہیں ملے گی، نہ غالب کی زندگی میں تصنع اور بناوٹ ہے اور نہ ہی ان کے خطوں میں تصنع اور بناوٹ ہے۔ اسی لیے میں نے یہ بات کہی کہ غالب کے اسلوب پر ان کی شخصیت کی گہری چھاپ موجود ہے۔ غالب الفاظ کا برمحل استعمال کرتے ہیں اور برجستہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں عبارتائی آرائی اور بیجا لفاظی کے بجائے خطوں میں عام بول چال کی زبان استعمال ہوتی ہے۔ کیوں صاحب، روٹھے ہی رہو گے یا منو گے بھی؟ یہ انہوں نے اپنے شاگرد منشی ہر گوپال تفتہ کو جو ہے وہ خط میں لکھا۔ آپ دیکھیے کتنا نیچرل انداز ہے۔ وہ حفظ مراتب کا اپنے خطوں میں خیال رکھتے ہیں، بڑوں کے لیے اور برابر والوں کے لیے صاحب ضرور لکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کے خطوں کو بغور پڑھیں تو غالب کے خطوں میں مندرجہ ذیل خوبیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ سب سے پہلی خوبی ان کے خط کی مختصر القاب و آداب ہیں۔ اس زمانے میں بڑے لمبے چوڑے القاب اور آداب لکھنے کا رواج تھا۔ غالب نے لمبے لمبے القاب و آداب لکھنے کے رواج کو ترک کر کے مختصر القاب نویسی کو رواج دیا، جیسے بھائی صاحب، مہاراج، برخوردار، میری جان، بندہ پرور، قبلہ و کعبہ وغیرہ۔ دوسری بات جو غالب کے خطوں میں آپ کو ملے گی وہ سلام نویسی۔ عموماً خطوں میں کسی کو سلام یا دعا خط کے آخر میں لکھتے ہیں۔ شروع میں خط جس مقصد کے لیے لکھا گیا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ سلام اور دعا جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ مگر غالب نے اس انداز کو بھی بالکل ترک کیا اور بالکل ابتدا میں
انہوں نے سلام لکھا ہے یا دعا لکھی ہے. جو پرانی روایت تھی اس کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے. تیسری بات، خط میں تاریخ اور مقام ہوتا ہے. یہ عموماً خط کے اوپر لکھا جاتا ہے. کس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے اور کہاں سے خط لکھا جا رہا ہے. یہ دائنی طرف اوپر یا بائیں طرف اوپر لکھا جاتا ہے. مگر غالب نے اس اصول کی بھی کوئی پابندی نہیں کی. جہاں ان کا جی چاہا وہاں انہوں نے تاریخ اور مقام لکھا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب کے مزاج میں روایت سے انحراف کی جو کیفیت اور جو حالت موجود تھی، غالب نے اس انداز کو اپنے خطوں میں بھی برقرار رکھا ہے. وہ عموماً روایت پرستی سے گریز کر کے جدت و ندرت اختیار کرتے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا کہ شوخی و ظرافت چوتھی خصوصیت غالب کے خطوں کی شوخی و ظرافت ہے. یہ شوخی اور ظرافت ان کے مزاج میں بہت زیادہ تھی. اسی بنا پر حالی نے انہیں حیوان ظریف کہا تھا. حد یہ ہے کہ ظرافت کا کوئی موقع غالب چوکتے نہیں تھے. آپ دیکھیں بہادر شاہ ظفر کے ساتھ وہ باغ کی سیر میں مصروف ہیں. بہادر شاہ ظفر ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور غالب کہیں کھوئے ہوئے ہیں. بہادر شاہ ظفر نے ان سے پوچھا کہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو غالب نے ان کو جواب دیا کہ حضور میں ان آموں پر میں نے سنا ہے کہ دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، تو میں آموں پر تلاش کر رہا ہوں، کہیں میرا بھی نام ہے کیا؟ تو یہ کتنی ظرافت والے انداز میں انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ شام کو بہادر شاہ ظفر نے اپنے خاص باغ کے جو ہے وہ آم انہیں بھجوا دیے. تو یہ ظرافت کا انداز جو ہے وہ جو غالب کے یہاں ہے وہ آپ کو ان کے خطوں میں بھی جو ہے وہ ہر جگہ بکھرا ہوا ملے گا. میں نے ابھی ایک مثال آپ کو تعزیتی خط کی ان کے سنائی تھی. پانچویں چیز جو غالب کے ہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ سوانحی عنصر ہے. غالب کی زندگی، ان کے خاندان، ان کے آباء و اجداد کی تفصیل کے علاوہ وہ باتیں بھی غالب کے خطوں میں ملیں گی جن پر ان کے شاگرد خواجہ الطاف حسین حالی نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی. حالی نے یادگار غالب لکھی تو اس میں اپنے استاد کی کمیوں اور خامیوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن غالب اپنے خطوں میں اپنی ان کمیوں اور خامیوں سے بھی جو ہے وہ پردہ اٹھاتے ہیں. مثلاً شراب نوشی کا ذکر آپ کو خط میں ملے گا. جوا کھیلنے کا اور جوا کھیلنے کے جرم میں جیل جانے کا جو ہے وہ واقعہ جو پیش آیا غالب کی زندگی میں اس کا ذکر ملے گا. ستم پیشہ ڈومنی مار رکھنے کا ذکر آپ کو جو ہے وہ غالب کے خطوں میں ملے گا کہ انہوں نے ایک ڈومنی جو ہے وہ رکھ رکھی تھی. یہاں پینشن کے بند ہونے اور پینشن کے جاری ہونے کی تفصیلات بھی آپ کو خطوں میں ملے گی. اور جو غالب بڑا دست درازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کھلا ہوا ہاتھ جو ہے وہ رکھتے ہیں اور انہیں کوئی شرم جو ہے وہ مانگنے میں نہیں محسوس ہوتی، اس کا بھی اظہار آپ کو جو ہے وہ خطوں میں دیکھنے کو مل جائے گا. چھٹی چیز جو غالب کے ہاں آپ کو ملے گی وہ غالب کی دلی. غالب کے عہد کی دہلی کی تصویریں غالب کے خطوں میں جگہ جگہ آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گی. اور سچی تصویریں، حقیقی تصویریں، شاید آپ کو تاریخ میں ایسی تصویریں دیکھنے کو نہیں ملیں، اس لیے کہ مورخین جب تاریخ لکھتے ہیں تو ان کے
کچھ اپنی پسند اور ناپسند کے معیار ہوتے ہیں، ان معیاروں کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے تاریخ لکھتے ہیں۔ بہت سے واقعات پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں اور بہت سے واقعات کو ضرورت سے زیادہ تفصیل سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ غالب نے اپنے عہد کی دلی کی سچی اور واقعی تصویر جو ہے وہ پیش کی ہے۔ 1857 کی ناکام بغاوت کی تفصیلات بھی آپ کو جگہ جگہ دیکھنے کو ملیں گی۔ ساتویں چیز غالب کے خطوں کی زبان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زبان اور بیان کے لیے تو غالب خود جگہ جگہ اس کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ انہیں بیان کرنے میں جو ہے وہ بڑا ملکہ اور سلیقہ حاصل ہے۔ غالب کے خطوں میں افسانوی اور ڈرامائی انداز ہے۔ خالص علمی زبان کے بھی نمونے آپ کو جو ہے وہ ملیں گے۔ انہوں نے اپنے خطوں میں بہت سے علمی مسائل پر نہایت کامیاب انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ غالب جہاں اپنے خطوں میں جس طرح کا موضوع اختیار کرتے ہیں اسی موضوع کے مطابق اور مناسب جو ہے وہ اسلوب بھی اختیار کرتے ہیں اور اسی طریقے سے خط لکھتے ہیں۔ علمی نثر کا ایک پہلو استدلالی انداز بیان بھی ہے۔ اردو زبان میں اس نثر کا بانی سر سید کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کا پہلا نقش آپ کو غالب کے خطوں میں دیکھنے کو ملے گا۔ آٹھویں شے جو غالب کے خطوں میں ملے گی وہ غالب کے تلامذہ، ان کے خطوں میں ان کے شاگردوں کے حالات، ان کے شاگردوں کے کلام، ان کے شاگردوں کے مشغلے اور شاگردوں کے کلام پر جو غالب نے اصلاح دی وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ غالب نے اپنے شاگردوں کے استفسار پر، ان کے سوال پر اپنے اشعار کی پیچیدہ گتھیوں کو بھی اپنے خطوں میں سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب وہ غالب کے خطوں کے محاسن ہیں جن کی بنیاد پر غالب کے خطوں کو آج بھی بڑی دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے۔ بیانیہ نثر بھی علمی نثر کے ذیل میں آتی ہے۔ حالات و واقعات اور مناظر کی تصویر کشی بیانیہ نثر کا اصل مقصد ہوتا ہے، جس میں غالب کو غیر معمولی مہارت حاصل ہے۔ آپ ان کے خط کا ایک نمونہ دیکھیں۔ وہ لکھتے ہیں، صبح کا وقت ہے، جاڑا خوب پڑ رہا ہے، انگیٹھی سامنے رکھی ہے، 2 حرف لکھتا ہوں اور ہاتھ تاپتا جاتا ہوں۔ علمی نثر کے ساتھ اور بیانیہ نثر کے ساتھ غالب کے ہاں تخلیقی نثر کے بھی دلکش نمونے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ افسانوی اور ڈرامائی نثر اسی نثر کے ذیل میں، تخلیقی نثر کے ذیل میں آتی ہے۔ غالب کو اس پر بھی مکمل مہارت اور قدرت حاصل ہے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب کے خطوط میں اردو نثر کے ایک نہیں کئی اسلوب موجود ہیں۔ آپ نے میری گفتگو کو توجہ سے سنا، اس کے لیے شکریہ۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے لیکچر میں۔